السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک گروپ کے تمام بہنوں کو خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ اللہ آپ کو اس راہ میں بہت آسانیاں دے، قرآن کو ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اب ہم اس علم کے سفر کو آپ اور ہم مل کر انشاءاللہ تعالی عزیز بہت ہی منظم انداز میں طے کریں گے تاکہ اپنے رب کی رضا حاصل کر سکے۔ اب اس علم کے سفر کو شروع کرنے سے پہلے ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم نے یہ کورس جو ہم نے ابھی شروع کیا ہے اسلامک کورسز کا، اس میں ہم پہلے مرتبہ ہم پہلا ویڈیو ہمارا آپ کا آ رہا ہے، آڈیو آ رہا ہے، یہ آپ کے لیے صرف اور صرف علم کی اہمیت، علم حاصل کرنے کے آداب اور علم التجوید کی اہمیت کے بارے میں آئے گا۔ کیونکہ کیا ہے، یہ ہماری پہلی کلاس ہے، تو اس پہلی کلاس میں ہم قرآن سے ہم اس کلاس کو شروع کریں گے۔ اب قرآن میں ہمیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ علم التجوید کا حاصل کرنا۔ اب علم التجوید کس لیے کہتے ہیں، یہ کیوں ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اور پھر اس کے پوری ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج پہلے ہم کیا کریں گے کہ پہلے علم ہمیں حاصل کرنا کیوں ہے، کریں گے تو پھر اس کے آداب کیا ہے۔ اللہ کا علم ہم حاصل کریں گے۔ یہ جو علم ہے، یہ جو قرآن شریف ہے، یہ اللہ کا نور ہے۔ اب یہ اللہ کا نور اللہ تعالیٰ ان کو دے گا جس کو اللہ تعالیٰ چن لے گا، بہت جس کو اللہ پسند کرتا ہے انہی کو اپنا نور دیتا ہے۔ تو اب یہ جو علم قرآن کا علم ہے، اس کو ہم کیوں سیکھیں گے، یہ کورس ہم جو شروع ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ صرف اور صرف اس کا مین مقصد کیا ہے؟ اس کا مین مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کا قرب مقصود ہے اس میں، اور پھر اللہ کا چہرہ دیدار نصیب ہے نا، اللہ کا دیدار چاہیے ہمیں، اللہ کا چہرے کا دیدار چاہیے ہمیں۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو اللہ کے قریب کرے گی۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ علم حاصل کرنے کے پہلے آداب دیکھ لیتے ہیں۔ حاصل کرنے کا مقصد ہمارا کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور اللہ کا چہرہ حاصل کرنا۔ اب جب یہ علم ہمیں حاصل کرنا ہے تو اس کے آداب بھی ضروری ہے نا، تو اس کے آداب میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ سچی اور خالص نیت ہماری ہونی چاہیے، سب سے پہلے اور اہم بات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ علم جو اللہ عز و جل کا چہرہ پانے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو محسوس نہ آئے گی۔ یہ دیکھیے ابو داؤد کی 3664 یہ ہے حدیث کا نمبر۔ ہم دیکھیں یہ جو علم کے آداب ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن اور احادیث کے روشنی میں ہی ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز، ہماری من مانی چیز اس میں داخل نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی عزیز۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ کس لیے؟ اللہ عز و جل کا چہرہ پانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اور ہماری کیا چیز رہنی چاہیے؟ ہماری نیت دیکھیے، انما الاعمال بالنیات، یہ تو آپ نے اور ہم نے سب لوگ بچپن سے اس حدیث کو ہم پڑھتے آئے ہوئے ہیں، ہے نا۔ تو اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ تو ہماری نیت اللہ کی رضا کے لیے، ہم اللہ کی رضا کے لیے جو نیت ہے اس پر بھی ہم نے ایک حدیث پڑھ لی ہے۔ اب دوسری چیز ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم، پاک رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ یعنی اے اللہ، جو کچھ بھی ہم اس کورسز میں سیکھیں گے اس میں ہمیں فائدہ ہو،
ہم اگر اس میں قرآن کی اب پہلے ہماری کلاسز شروع ہوں گی تجوید کے، تو ہم جو اس تجوید کے کلاسز ہم شروع ہو رہے ہیں یہ ہمارے لیے واقعی درست ہو جائے، ہمارے لیے علم و عمل میں قبول ہو جائے، ہمارے اندر ہم اس کو جذب کر سکیں، پھر تاکہ ہم اسے کس لیے آخر کریں گے، کیونکہ ہمیں آخرت میں اس مقام تک پہنچ جائیں جہاں پر اللہ کو راضی کرے، اللہ کو خوش کرے۔ اب ہم اور پھر کیا ہے، ہم پورے دل سے اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ میرے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے، صحت، وقت اور ہر اعتبار سے میں سیکھ سکوں۔ تیسری چیز ہمیں کیا کرنا ہے، استغفار کرنا ہے اور گناہ کو چھوڑنا ہے۔ علم حاصل کرنے میں رکاوٹ انسان کے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں، اپنی ہی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ ہم جب علم حاصل کرنے میں ہمیں جتنی بھی رکاوٹیں، گھریلو مسئلے، خاندانی مسئلے، جو بھی مسئلے مسائل ہمارے علم حاصل کرنے کے اندر جو رکاوٹ آتی ہے وہ کیا ہے، ہمارے ہی گناہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے گناہوں پر نظر ڈالنی ہے، ان سے توبہ کرنا ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ نافرمانیوں کی سزا علم سے محروم ہونا ہے، کیونکہ علم نور ہے جسے اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، نافرمانی اس نور کو بجھا دیتی ہے، تو ہمارے ہی گناہ ہمارے لیے اس نور کو بجھا دیے جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی رکاوٹ آئے تو استغفار کرے۔ پھر ہم چوتھی چیز کیا کریں گے علم کے سیکھنے میں، آداب میں، کہ چوتھی چیز ہے ہمارے اندر صبر کا ہونا۔ پھر اور دوسری چیز کیا ہے، پختہ عزم، ڈٹرمنیشن ہونا ضروری ہے، کیونکہ مجھے پورے پختہ عزم کے ساتھ ہم یہ پورا پکا ارادہ یہ کریں گے کہ میں نے ہر صورت میں یہ کام کرنا ہی ہے، چھوڑنا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو میں اس کو کروں گی، چاہے مشکلات آئیں، چاہے تھکاوٹ بھی ہو جائے، جو بھی ہو جائے، لیکن میں کسی بھی طرح ان کورسز کو کمپلیٹ کروں گی، اس کو اللہ کو راضی کروں گی ان کورسز کے ذریعے۔ لیکن دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیں، ان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرما دیا کہ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہمیں اس علم کے حاصل کرنے کے فائدوں پر نظر رکھنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو بہت ہی مشکلات، بہت ہی مصائب و پریشانیوں کے ساتھ اس کو ڈھانک دیا ہے۔ جب ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں ہماری ہٹ جائیں گی تو پھر ہمیں جنت مل جائے گی، اور دوزخ کو بہت ہی نفسانی خواہشات، دنیا کو حاصل کرنے کی خوشی، ان میں محنت، یہ ساری چیزیں دوزخ سے ڈھانپتی ہیں۔ تو جب ہم اپنے نفس کے پیچھے جائیں گے، اپنی دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں آخر میں کیا ملے گی، دوزخ ملے گی۔ پھر جب ہم اگر اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے، ہماری ساری مشکلات، ساری پریشانیوں میں اللہ صبر کریں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے، ہم اس پر محنت کریں گے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں ملے گی جنت۔ تب ہم خود اپنا فیصلہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں جنت چاہیے کہ دوزخ چاہیے۔ اب ہم کیا ہے، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے فائدے میں بھی دیکھنا ہے کہ اس میں کیا چیز ہے۔ قرآن تو ایک گائیڈ ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک اہم ترین بک ہے۔ دیکھیے جب ہم اسکول میں بچوں کو بھیجتے ہیں تو انہیں بک دلاتے ہیں، انہیں ہر چیز ہم دیتے ہیں، ہے نا۔ پھر اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، انہیں ٹیچر کا انتظام بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر صحیح ٹیچر ہے کہ نہیں ہے ان بکس کو پڑھانے کے لیے۔ تو اسی طرح اللہ نے ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے ایک قرآن کتاب، ایک بک، بہت ہی اہمیت، بہت ہی اسپیشل بک کو اللہ نے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ پھر اس کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو پوری استقامت کے ساتھ پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے اندر جو بھی پریشانیاں، مصیبتیں آئیں گی، تو ہم دیکھیے ایک چھوٹا سے ایک پودا ہوتا ہے نا ہمارے گھروں میں، ہمارے آس پاس محلوں میں، جہاں کہیں بھی ایک چھوٹے سے پودے پر آپ بہت غور و فکر کیجیے۔
اور دیکھیے کہ یہ چھوٹا سا معصوم سا پودا ہے، بالکل سا چھوٹا سا، لیکن اس کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا پتہ ہے؟ ایک چیز ہے کہ اس کو پہلی بات تو سورج کی تیز روشنی جب 12-1 بجے کے ٹائم پہ ہوتی ہے، ہم اس وقت باہر نہیں نکلتے کیونکہ ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے، ہمیں اے سی چاہیے، ہمیں کولر چاہیے، لیکن ہم دھوپ میں ڈائریکٹ نہیں کھڑیں گے، یا پھر اگر مجبوراً اگر کچھ آ جائے تو ہم کسی چیز کا سہارا لیں گے، کوئی امبریلا کا سہارا لے لیتے ہیں، کوئی کسی چیز کا، کوئی کسی کا، لیکن ڈائریکٹ ہم سن لائٹ میں ہم نہیں کھڑے تھے۔ لیکن دیکھیے ایک چھوٹا سا پیارا سا ننھا سا پودا ہوتا ہے، وہ تیز دھوپ کی روشنی بھی برداشت کرتا ہے۔ پھر جب بارش کا موسم آ جائے تو پھر بارش کو بھی برداشت کرتا ہے، بارش کے ساتھ ساتھ کئی تیز ہوائیں آتی ہیں اس کو بھی برداشت کرتا ہے۔ دیکھیے کبھی ہم بارش کے موسم میں جب موٹے موٹے سے چھینٹے آئیں، ہم جا کر وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھیے کہ ہمیں کتنا وزن ہوگا، وہ ایک ایک جب چھینٹا اپنی باڈی پر گرتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسا کسی قسم کا ہمیں مار لگ رہا ہو، کسی قسم کی ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، چھوٹی سی ہی صحیح، لیکن وہ چھوٹا سا معصوم سا پودا اس تکلیف کو بھی برداشت کرتا ہے، ہوا کو بھی برداشت کرتا ہے، بارش کو بھی برداشت کرتا ہے، پھر دھوپ کو بھی برداشت کرتا ہے۔ جب تیز سردیاں ہوتی ہیں، سردیوں میں کیا اسے کوئی جیکٹ پہناتا ہے؟ نہیں نا، ہم جیکٹ پہنتے ہیں، ہمیں رضائی چاہیے، ہمیں جیکٹ چاہیے، لیکن ان چھوٹے سے پودے کو کوئی جیکٹ نہیں پہناتا، وہ اس سردی کو بھی برداشت کرتا ہے۔ جب ان ساری تکلیفوں کو وہ برداشت کرتے ہوئے جب وہ گرو کرتا ہے، تب کہیں جا کر وہ ایک بڑا سا پھلدار درخت بنتا ہے۔ اس سے ہم سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے نا؟ تو اب ہمیں بھی کیا ہے، ایک بہت ہی مضبوط پھلدار درخت کی طرح بننا ہے، نہ کہ سوکھا روکھا سا جس کے کوئی پتے نہیں، جس کے پاس کوئی چیز نہیں، اسی طرح ہمیں نہیں بننا ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ ایک سوکھے جھاڑ کی طرح ہوتا ہے، جس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں اور جلا دیتے ہیں، یا اس سے کوئی اس کی جگہ کو صاف کر پھر نئے اچھے درخت کو ہم لگاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہماری زندگی کو لوگوں کے لیے فائدہ مند بنانا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی صرف اور صرف اپنی امت کے لیے گزارا تھا نا، تو اسی لیے ہم بھی ایسے ہی کرنا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں کہ پانچویں چیز کیا ہے، ہمیں وقت نکالنا ہے اور قربانی دینا ہے، کہ جب ہم مشکلیں پیش آئیں گی، ہمیں دیکھیے ہمارے گھر کے کام کاج ہوں گے، ہماری ساری پریشانیاں ہوں گی، گھر میں بچے ہوں گے، ہماری دنیاوی مصروفیات ہوں گی، ان سارے چیزوں سے نکل کر ہمیں اپنے لیے وقت نکالنا ہے۔ جو بھی وقت ہم قرآن سیکھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ہم جو وقت نکالیں گے وہ ہمارا اپنا ہوگا، اور جو آپ دنیاوی کاموں میں بچوں کے لیے گزاریں گے وہ ان کا ہوگا، یہ آپ کا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ دنیا میں اپنے بچوں کے لیے کیا کریں، اپنے شوہر کے لیے کیا کریں۔ اللہ نے حساب لینا ہے آپ کی نماز کا، پہلا کوشچن ہوگا آپ کی نماز کا، پھر آپ کی قرآن جو اللہ نے ہمارے لیے جو کتاب نازل کی تھی اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق ہم نے زندگی گزاری ہے کہ نہیں گزاری، ان سارے چیزوں کا ہم سے سوال ہوگا۔ تو اب ہم کیا کریں گے، تھوڑا سا وقت اپنے خود کے لیے نکالیں گے، سارے دنیاوی کاموں سے ہم نکل کر اپنے خود کے لیے نکالیں گے۔ صبر بھی کرنا ہوگا ہمیں اس دوران، جب ہم صبر کریں گے تبھی کامیاب ہو سکیں گے۔ اگر ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں اس علم کو حاصل کرنا ہے تبھی ہمیں کوئی اچھی چیز ہمیں میسر ہوگی، ہے نا؟ دیکھیے پھر اور ہمیں کیا ہے، قربانی کرنا ہے۔ قربانی کس چیز کی؟ ہمارے پاس تو عام طور پر قربانی کا مسئلہ تو صرف عید الاضحیٰ کا ہی ہوتا ہے نا، نہیں، ہمارے پاس قربانی کا ایک اور مطلب ہوتا ہے اپنے نفس کی قربانی کرنا۔ نفس کی قربانی کیسے ہوئی؟ دیکھیے ہم تو بہت گھر کے سارے کام کرتے ہیں، لیکن اب ہم نے ایک وقت مقرر کر لیا کہ دیکھیے ہماری کلاس ہے 4 بجے شروع ہونے والی ہے، ٹھیک ہے،
تو اب ہماری کلاس 4 بجے شروع ہوگی. تو اب ہم کیا کریں گے کہ 4 بجے سے پہلے جتنے بھی کام ہوں گے اس کو پورے کریں گے. اب جب ہم ظاہر سی بات ہے جب ہم سارے گھر کے کام کر لیں گے تو ہمیں تھکاوٹ بھی ہوگی. پھر اس وقت ہمارے اندر شیطان وسوسے ڈالے گا کہ دیکھیے آپ کو اس وقت یہ چیز کرنے کی ضرورت نہیں, آپ آرام کر لیں, آپ ریلیکس کر لیں, دیکھیے دیکھ لیا جائے گا بعد میں, یا پھر باجی تو ایسے بھی ریکارڈ کر کے ڈالنے ہی والے ہیں, تو آپ کو کیا مسئلہ ہے, ریکارڈنگ آپ کبھی بھی سن سکتے ہیں. نہیں, دیکھیے ہم جب ایک چیز کو ایک ٹائم پر جب ہم کرتے ہیں تو یہ اللہ کو بھی بہت زیادہ پسند ہے, اللہ کا پسندیدہ عمل ہے وہ. تو اب ہم کیا کریں گے, ہم قرآن کی روشنی سے دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز پوری نیکی حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو. اب آپ کا وقت ہے, آپ کو ریلیکس کرنے کا ہے, آپ کو ریسٹ لینا ہے, تو آپ کی محبت والی چیز آپ کا فی الوقت آپ کا ٹائم ہوا, تو آپ کیا کریں گے, اس کو قربان کریں گے, اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے, تبھی تو آپ کو علم حاصل ہوگا. اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے نا. اب ہمیں اگر تھکاوٹ ہوگی, ہمیں سونا محبوب ہے, تو ہم کیا کریں گے, اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے اور علم حاصل کرنے کے لیے ہم بیٹھ جائیں گے. ایک ٹائم مقرر کریں گے, اسی ٹائم کے لحاظ سے ہم بیٹھ جائیں گے. پھر دیکھیے چھٹی چیز کیا ہے, چھٹی چیز لکھنا ضروری ہے. لکھنے سے ہمیں اپنا علم پختہ ہو جاتا ہے, پختہ کر سکتے ہیں ہم. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے لکھنے کو قرآن مجید میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا, اس نے انسان کو خون کے ایک چھوٹے سے قطرے یا لوتھڑے سے پیدا کیا. آپ پڑھیں, اور آپ کا رب سب سے زیادہ کریم ہے. اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے, وہ ذات جس نے قلم سے علم سکھایا. الذی علم بالقلم, وہ جس نے آپ کو قلم سے علم سکھایا, بالقلم قلم سے, علم علم سکھایا. یہ سورۃ العلق میں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لکھنے کا حکم دیا سورۃ العلق میں. 7ویں چیز, علم کے ساتھ روزانہ کا تعلق رکھیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا دَوَمُوا وَإِنْ قَلَّ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے, اگرچہ وہ کم ہو. تو ہم ڈیلی جب ہم اپنی کلاسز کا ہم شروع کریں گے, ہم کلاسز کو ایک ٹائم رکھیں گے کہ اس ٹائم کے لحاظ سے ہمیں ساری کلاسز کو مکمل کرنا ہے, اور ہم اللہ کو راضی کریں گے, تبھی تو اللہ کو پسند آئے گا ہمارا عمل, ہے نا. تو 8ویں چیز کیا ہے, دہرائی. امام مالک نے فرمایا, امام مالک نے نافع کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن حفظ کرنے والے کی مثال باندھے ہوئے اونٹوں کی مانند ہے. اگر اس نے ان کی نگہداشت کی تو وہ انہیں روک سکے گا, اگر انہیں چھوڑ دے تو وہ چلے جائیں گے. تو اب ہمیں بھی علم کو کیا کرنا ہے, ہم اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے. تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, بار بار ریوائزن کرنا ہے, تبھی وہ ہمارے پاس محفوظ رہے گا. 9ویں چیز, علم والوں کے ساتھ جڑنا ہے. کوئی اگر یہ کورس کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے, اس کو اپنا بڑی بنانا ہے, اپنا دوست بنانا ہے. کیونکہ جب آپ ان کو سنائیں گے, آپ کو کیا سمجھ میں آیا, جس کے ساتھ آپ دوست بنائیں گے ان کے ساتھ اپنے نوٹس شیئر کریں گے. جب تک ہم علم کا مذاکرہ نہیں کرتے, علم پختہ نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آپ علم دیتے تھے تو اس کے بعد صحابہ کرام ایک دوسرے کو سناتے تھے, مذاکرہ کرتے تھے. مذاکرہ
علم کی زندگی ہے، اس سے آپ کو دوسروں تک علم پہنچانے کا طریقہ بھی آتا ہے، صحیح طور پر بتانے میں آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ اس لیے کیا ہے، اپنے لیے ایک دوست بنائیں، پھر ساتھ ہی ساتھ قرآن کو بھی اپنا ایک دوست بنائیں۔ دو دوست ہیں ہمیں، کیوں؟ قرآن کے ذریعے ہمیں ساری چیزیں سیکھنی ہے، سمجھنی ہے، عمل کرنی ہے، پھر وہ چیز اور ایک دوست جو ہمارا انسانی دوست ہوگا اس کو ہم شیئر کریں گے، تاکہ ہمارا یہ جو علم ہم نے قرآن سے سیکھا تھا وہ پختہ ہو جائے۔ علم حاصل کرنے کے لیے جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر چھوٹا ہے یا ہمارے گھر میں بہت سارے لوگ ہیں، ہم جوائنٹ فیملی ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، اپنے لیے کہیں بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم مثال کے طور پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 4281 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اپنے اونٹ پر سوار ہیں اور وہ خوش الحانی کے ساتھ سورۃ الفتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو معاویہ بن قرہ جو ان کے ساتھ اور ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی یہ چیز تلاوت کرنا تھا، میں بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے کیا ہے، مجھے اس کا خطرہ ہے کہ لوگ مجھے گھیر لیں گے، کیونکہ معاویہ بن قرہ بہت ہی اچھے قاری تھے، ان کی آواز بہت پیاری تھی، تو انہیں ڈر تھا کہ لوگ مجھے کہیں گھیر نہ لیں، ہے نا۔ تو اس لیے وہ لوگ لیکن خوش الحانی کیا تھے، گھوڑے پر بیٹھ کر بھی تلاوت سورہ فتح کی تلاوت فرماتے تھے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر سنایا، پھر جہاں بھی موقع ملیں گے پڑھیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ایک میز چاہیے، ایک چیئر چاہیے، اسی پر بیٹھیں، یا ہمیں ایک اسٹڈی روم چاہیے، ہمیں یا اے سی والا روم چاہیے، ضروری نہیں، ہم کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو موقع ملا آپ گاڑی میں پڑھ لیں، کچن میں پڑھ لیں، آپ بیڈ روم میں پڑھ لیں، جہاں آپ کو موقع ملے آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو تھی ہمارے علم سیکھنے کے آداب، تو آپ اس کو بار بار سنیے، اس کے بعد اس کو سمجھیے، سوچیے، پھر اس کو عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارا ایک نیکسٹ آڈیو آئے گا، کیونکہ یہ آڈیو تو بہت زیادہ لمبا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس آڈیو کو کٹ کریں گے۔ پھر نیکسٹ اور ایک آڈیو میں ہم علم التجوید کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے، جو آپ کو سمجھنا ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی عزیز قرآن میں تجوید کو ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، اللہ حافظ۔